میں اسے منع کرتی رہی، اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرا کام تمام کر دیا۔ میرا نام صبا ہے، میں 20 سال کی ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 6 سال پرانی ہے، جب میں محض 14 سال کی تھی۔ میرے گھر میں ہم 3 لوگ رہتے تھے، میں اور میرے امی ابو۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ میرے ابا کی کپڑے کی فیکٹری تھی اور امی گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ہم کافی پیسے والے اور کھاتے پیتے تھے۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرا بھرا بھرا جسم تھا اور دودھ کی طرح سفید اور دلکش خوبصورت لڑکی تھی میں، جو ایک نظر دیکھ لیتا بار بار مجھے پلٹ کر دیکھتا۔ میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ ایک دن امی کے ساتھ شاپنگ کرنے طارق روڈ گئی۔ ڈرائیور نے کہا ہمارے گھر کے ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے جو تقریباً 20 سال کا تھا۔ وہ تھا تو ڈرائیور لیکن تھا بہت خوبصورت۔ جو بھی اسے دیکھتا وہ یہی سوچ سمجھتا کہ ہماری فیملی کا ممبر ہے۔ بہت خوبصورت اور گورا چٹا جسم تھا اس کا بھی اور صحت مند بھی تھا۔ اس کا نام بلال تھا۔ اس نے جا کے گاڑی روکی، میں اور امی گاڑی سے اترے۔ بلال کہنے لگا میڈم میں گاڑی پارک کر کے آ رہا ہوں۔ ہم لوگ ایک جوتوں کی شاپ پر آ گئے اور جوتے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بلال بھی گاڑی پارک کر کے آ گیا۔ بلال مجھے اچھا لگتا ہے۔ جیسی وہ آیا تو میں نے امی سے کہا امی جوتے دیکھیں، میں بلال کے ساتھ دوسری شاپ پہ جا رہی ہوں، مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ دوسری شاپ پر آ گئے۔ چھوٹے کپڑوں کی دکان تھی جو اوپر والے دونوں پر پہنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان میں سے کون سا کلر اچھا ہے؟ بلال شرمانے لگا، منہ نیچے کر کے کھڑا رہا۔ میں نے کہا بلال بتاؤ میں نے کہا میڈم مجھے کیسے پتا ہوگا؟ جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لیں۔ میں نے کہا مجھے آج تمہاری پسند کی لینی ہے، اس لیے تو امی کو چھوڑ کر تمہیں اس دکان پر لائی ہوں، جلدی بتاؤ مجھے۔ شاباش۔ بلال نے سر اٹھایا اور دیکھنے لگا، پھر اس نے پنک کلر والی کی طرف اشارہ کیا اور شرما کے تھوڑا مسکرا کر سر نیچے کر لیا۔ پھر میں نے بلال کی پسند کی 2 خرید لیں، الگ الگ کلر میں۔ اب میں نوٹ کر رہی تھی کہ بلال مجھے چوری چوری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم دونوں امی کے پاس آ گئے اور مل کر کافی ساری شاپنگ کی اور پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ آج میں بہت خوش تھی۔ ہماری گھر میں ایک عام سی ماسی کام کرتی تھی جو کھانا بھی بناتی تھی، جس کا نام شمع تھا۔ میں نے کہا شمع گاڑی سے سامان لے کر اندر آؤ۔ شمع بھی 22 سال کی کنواری لڑکی تھی اور دکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میں اپنے روم میں آ کے شاور لینے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو شمع مجھے بلانے آئی، کہنے لگی میڈم صبا کھانا لگ گیا ہے، آپ کے امی ابو کا انتظار ہے، آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ پھر میں نے امی ابو کو کھانے کی ٹیبل پر جوائن کیا اور سلام کیا۔ کہہ رہے ابو کہنے لگے کیسی ہو سب ابا کی جان؟ میں نے کہا ابا میں ٹھیک ہوں۔ ابو پوچھنے لگے شاپنگ کی ہے میری بیٹی نے؟ میں نے کہا جی ابو، اور پھر ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ میں چپکے سے بلال کے کوارٹر میں گئی تو نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گیا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بلال بیٹھو بیٹھو یار، تم کھانا کھاؤ۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بلال میں تم سے کہنے آئی تھی کہ آج رات کو 2 بجے میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور وہ کپڑے پہن کر دکھاؤں گی جو تم نے بنائے ہیں کہ وہ کپڑے کیسے ہیں۔ بلال کہنے لگا جی۔ میں نے کہا جی، اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور لیٹ گئی۔ اب جیسی رات کے 2 بجے تو میں نے وہ کپڑے پہنے اور بلال کے کمرے کی طرف جانے لگی تو دیکھا میرے ابا ذہن میں ٹہل رہے تھے، سگریٹ بھی پی رہے تھے اور کچھ سوچ بھی رہے تھے۔ میں ڈر کے فوراً اپنے روم میں آ کے افسوس کرنے لگی کہ آج اگر ابا نہیں ہوتے تو میں بلال کے پاس جاتی اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی۔ میرے کافی کزنس بھی تھے لیکن اس سے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے بس بلال اچھا لگتا تھا۔ پھر میں اپنے روم میں واپس آ گئی اور سو گئی۔ صبح امی نے اٹھایا، میں تیار ہوئی اور ناشتہ کرنے کے بعد میں گیٹ سے باہر آئی اسکول جانے کے لیے تو بلال باہر گاڑی کو صاف کر کے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور جواب ایسے دیا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بلال مجھے اسکول چھوڑنے گیا، گاڑی چلانے لگا۔ چلتی گاڑی میں نے بلال سے کہا بلال رات کے لیے سوری یار، وہ میں آ تو نہیں رہی تھی تیار ہو کے، مجھے تمہاری پسند کے کپڑے لیے تھے وہ لے کر، لیکن ابو جاگ رہے تھے، میں ان کے دیکھ کے پھر فوراً واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں ابو کیوں جاگ رہے تھے، سگریٹ بھی پی رہے تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے، مطلب ٹہل رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں ابو کو کیا پریشانی تھی، لیکن یار میں کوشش کروں گی آج رات کو اگر موقع ملا تو میں کپڑے پہن کر تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے روم میں ضرور آؤں گی۔ میں بولتی جا رہی تھی، بلال چپ کر کے سنتا جا رہا تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا بلال میری بات سنو۔ بلال نے کہا جی میڈم۔ میں نے کہا بلال مجھے میڈم مت کہا کرو، مجھے میرے نام سے پکارا کرو، صبا کہا کرو۔ بلال کہنے لگی آپ کی امی کو پتہ چلے تو وہ مجھ سے نوکری سے نکال دیں گی۔ میں نے کہا اچھا امی کے سامنے میڈم کہا کرو، لیکن جب ہم اکیلے گاڑی میں ہوں تو تم مجھے صبا کہا کرو۔ پھر میرا اسکول آ گیا اور پھر اسکول چلی گئی۔ 1 بجے میری اسکول کی چھٹی ہوتی تھی اور فکس 1 بجے مجھے بلال پک کرنے آ جاتا تھا، اور پھر یہی ہوا، بلال مجھے پک کرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا بلال آج مجھے تھوڑا بلال کہنے لگا صبا میڈم میرا مطلب ہے آپ کی امی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا وہ نہیں ہوں گی، میں ان کو بتا دیتی ہوں۔ پھر میں نے امی کو کال کی اور کہا کہ امی میرا آج دل خواہ چاہ رہا ہے کہ میں سمندر پر جاؤں، میں بلال کو لے کے جا رہی ہوں۔
امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا۔ پھر میں نے بلال کو بولا کہ میں نے امی کو بتا دیا تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اسکول سے ڈائریکٹ سمندر پہنچے۔ اب میں بلال کو ایسی جگہ لے کے آئیں جو دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب ہم نے گاڑی روکی اور میں نے بلال سے کہا کہ ہم ایسے چل رہے ہیں جیسے کپل چلتے ہیں۔ پھر ایک خالی جگہ پہ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب